Welcome to IIPs. یہ بڑکے مارتے ہو قیامت کے تعلق سے کہ قیامت اگر قائم ہوئی تو ہمیں ہر قسم کی خیر ملے گی. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن یکشف کھولا جائے گا عن ساق پنڈلی سے کھولا جائے گا، کہ پنڈلی کو کھولا جائے گا. یدعون الی السجود، اور لوگوں کو بلایا جائے گا سجدہ کرنے کی طرف. فلا یستطیعون، لیکن لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، سجدے کی طاقت نہ رکھتے ہوں گے. جس دن پنڈلی کو کھولا جائے گا. اس آیت کریمہ کی بہت سے گروہوں نے تعویلیں کی. پنڈلی کو کھولا جانا، اس سے مراد مشکل احوال کو پیش کرنا. جو معاملہ سنگین ہو، معاملہ مشکل ہو اور انتہائی گمبھیر صورتحال ہو، تو اس کی تعبیر کشف عن الساق سے کرتے ہیں. یعنی پنڈلی کھول دی گئی یا پنڈلی کھولی گئی کہ معاملہ بہت ہی سنجیدہ ہے اور معاملہ بہت ہی سنگین ہے اور معاملہ بہت ہی خطرناک ہے. مگر یہ تعویل انتہائی باطل ہے. یہ ایک طرح کا الحاد ہے. بھلا ہم اپنی عقل سے تعویلیں کیوں کریں اور قرآن کی تفسیر کیوں کریں جہاں تفسیر نبی علیہ السلام سے منقول ہو. نبی علیہ السلام سے اگر تفسیر منقول ہے کسی بھی آیت کریمہ کی یا کسی بھی لفظ کی، تو وہی تفسیر معتبر ہے اور معتمد علیہ ہے، وہی حق ہے، اور اس کے ماں سوا جو بھی ہے وہ باطل. اور نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت اور منقول ہے بخاری مسلم کی روایت کے مطابق کہ قیامت کے روز اللہ تعالی اپنی پنڈلی کھولے گا اور لوگ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو بخاری مسلم میں موجود ہے، جس کی الفاظ ہے کہ یکشف ربنا عن ساقہ، ہمارا رب اپنی پنڈلی کو کھولے گا. یسجد لہ کل مؤمن ومؤمنہ، تو اس منظر کو دیکھ کر ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولے گا تو جو مومن صادق الایمان ہے، یہ مومن عورتیں جن کا ایمان سچا ہے، وہ سجدے میں گر جائیں گے. تو جب پنڈلی اللہ تعالیٰ کھولے گا اس وقت لوگوں کا صدق اور کذب واضح ہوگا، سچ اور جھوٹ واضح ہوگا، اور جو مومن سچے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں گے، اور ان کا سجدہ کرنا ان کے حق ہونے کی دلیل ہوگی. اور یہ جو بڑکے مارتے ہیں آج کہ ہمیں قیامت کے دن اچھا ہی اچھا ملے گا، یہ آئیں گے سجدہ کرنے کے لیے، مگر ان کی پشت جو ہے وہ ایک طبقے کی مانند ہو جائے گی، اور ان کی پشت ایک تختہ بن جائے گی، اور ان کی کمر سجدے کے لیے جھک ہی نہیں سکے گی. جھکیں گے تو اوندے ہو کر گر جائیں گے. کس بنا پر یہ دعوے کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ جب پنڈلی کھولے گا اس وقت جو لوگ سجدہ کرنے میں کامیاب ہوں گے تو ان کا سجدہ کرنا ان کے صدق ایمان کی دلیل ہے. تو یہ آیت کریمہ جس میں پنڈلی کھولنے کا ذکر ہے، یہاں کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے مراد قیامت کی سنگینی کو پیش کرنا ہے اور قیامت کی گمبھیر صورتحال کو پیش کرنا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی فرمان ہے یکشف اللہ عن ساقہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا.
تو اس وقت مومنین جو ہیں وہ سجدہ کریں گے۔ اور اس اجمال کی تفصیل اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت سب کو پکارے گا کہ آؤ، اور جن جن کی تم پوجا کرتے تھے ان کے ساتھ آؤ۔ چنانچہ جو بھی بت پرست ہوں گے، بتوں کو پوجنے والے، حجر و شجر کو پوجنے والے، وہ ان کے ساتھ آئیں گے اور ان کو جانوروں کی طرح جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس کے بعد باقی بچیں گے یہود و نصارہ اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ یہود سے پوچھے گا کہ ماذا کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہود کہیں گے کہ یا اللہ ہم تیرے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹے ہو، ہمارا کوئی بیٹا نہیں، اور جس کی تم عبادت کرتے رہے وہ تم مبتلا شرک تھے، اور ہم نے قطعاً ان کی عبادت مقرر نہیں کی تھی، اب تم تمنا کرو کیا چاہتے ہو۔ تو یہودی اس موقع پر ایک ہی تمنا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں شدت کی پیاس لگی ہے، پانی پلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سامنے پانی نظر آ رہا ہے، جاؤ اور جا کر پی لو۔ وہ دیکھیں گے واقعی سامنے پانی ہوگا، مگر وہ سراب ہوگا، دور سے پانی دکھائی دے رہا ہے، دوڑتے ہوئے پانی تک پہنچیں گے، مگر جب قریب جائیں گے تو وہ پانی نہیں بلکہ جہنم کی آگ ہوگی، اور انتہائی شدت پیاس کے ساتھ انہیں اس جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر نصارہ سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے رہے؟ نصارہ کہیں گے یا اللہ ہم تیرے بیٹے عیسیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہو، ہمارا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور نہ ہمارے علاوہ کسی کی عبادت روا تھی، تم بھی تمنا کرو۔ وہ بھی کہیں گے عطشنا یا رب، یا اللہ ہم بڑے ہی پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سامنے پانی موجود ہے، جا کر پی لو۔ بڑے شوق سے وہ دوڑے جائیں گے، بھاگتے جائیں گے پانی پینے کے لیے، مگر جب قریب پہنچیں گے پانی نہ ہوگا، وہ تو حقیقت میں سراب تھی، حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہے جس میں ان کو جھونک دیا جائے گا۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ بتانا ضروری ہے کہ قیامت کے دن ان یہود و نصارہ سے جب ان کی خواہش معلوم کی جائے گی تو سیدھا جنت کی خواہش کرتے، مگر اس وقت جو ان کی پیاس کا عالم ہوگا، جو پیاس کی شدت ہوگی میدان محشر میں، انتہائی تکلیف دہ ہوگی کہ کسی اور چیز کی طلب کی بجائے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کریں گے، ہماری پیاس دور ہو جائے، پیاس سے ہم ہلکان ہو رہے ہیں۔ اور پیاس کی شدت کیوں نہ ہو، جب یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو کس قدر حرارت ہوگی اور کس قدر شدت ہوگی۔ قیامت کی اس پیاس سے بچنے کے لیے میدان محشر میں 2 انتظام ہیں۔ ایک اللہ رب العزت عرش کا سایہ، جس کے حصول کے لیے ہمیں آج کوشش کرنی ہے۔ وہ بندے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے ان کا تعارف حاصل کرنا ہے تاکہ میدان محشر کی پیاس سے بچ سکیں۔ بخاری مسلم کی حدیث موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے سائے میں کن کن بندوں کو لے گا اور کن کو نہیں لے گا، وہ حدیث پڑھنی چاہیے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی ڈھالنی چاہیے تاکہ ہم ان بندوں میں شمار ہو سکیں، خوش نصیبوں میں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ اور دوسرا انتظام جو میدان محشر میں ہے، پورے میدان محشر میں کوئی پانی نہ ہوگا، صرف ایک ہی حوض جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس حوض سے پانی دستیاب ہوگا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید، جو جنت کی 2 نہروں سے اس میں پانی گرے گا، انتہائی عمدہ اور نفیس پانی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جس شخص کو اس حوض کا ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میدان محشر جو 50,000 سال کا ہے، اس پورے وقوف میں اس کو پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے، تو پیاس سے محفوظ رہے گا۔
اور ظاہر ہے کہ یہ حوض کوثر عظیم الشان نعمت ان بندوں کو نصیب ہوگی جو بندے اللہ کے پیارے حبیب کی سنت کے متبع ہیں. بڑی بڑی جماعتیں بڑھیں گی مگر ان کو رستے میں گرفتار کر لیا جائے گا اور حوض تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا. جبریل امین سے نبی علیہ السلام پوچھیں گے انہیں کیوں روکا گیا، انہیں کیوں گرفتار کیا گیا؟ تو فرمائیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں جاری کی، نئے نئے شوشے چھوڑے اس دین میں اور نئے نئے کام اور خرافات انجام دی. جب اللہ کے پیارے پیغمبر یہ سنیں گے کہ یہ ان کی حقیقت حال ہے تو آپ بھی فرمائیں گے کہ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا انہیں مجھ سے دور کر دو، مجھ سے دور کر دو. تو قیامت کی پیاس بڑی ہولناک ہوگی، بڑی شدت کی ہوگی. تبھی تو یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہاری کیا خواہش ہے، تو ایک ہی خواہش پیش کریں گے کہ یا اللہ ہمیں پانی پلا دے. تو اس دن پیاس کا کیا عالم ہوگا اور بندہ کتنا ہلکاں ہوگا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے. مگر یہ شریعت کی برکت اور سماحت اور وسعت ہے کہ قیامت کے دن بھی اس پیاس کو دور کرنے کے لیے اور اس حرارت کو زائل کرنے کے لیے انتظامات موجود ہوں گے میدان محشر میں. ایک ظاہری انتظام اور ایک باطنی انتظام. ظاہری انتظام ایک سائے کی صورت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کا لطیف سایہ، اور اندر کا اور باطنی انتظام جو ہے وہ حوض کوثر کے پانی کی صورت میں ہوگا. جسے ایک گھونٹ نصیب ہو جائے اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ لگے گی. تو میدان محشر کی پیاس بڑی ہولناک اور بڑی تکلیف دہ ہے جس کا انتظام آج ہی کرنا ہوگا اور آج ہی ایسا انتظام کر کے آگے بڑھنا ہوگا جو میدان محشر کے پیاس سے ہمیں بچا سکے. چنانچہ یہود و نصارہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے اور پھر دو طرح کے لوگ باقی بچیں گے. ایک وہ مومن جو صحیح اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور دوسرے وہ مسلمان جن کی عبادت میں ریاکاری تھی یا نفاق تھا یا دنیا کی محبت انہیں مطلوب تھی. تو جو مومن ہوں گے سچے اور مخلص، وہ جب اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کو دیکھیں گے تو سجدے میں گر جائیں گے، مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی. اور وہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے جو ریاکار تھے یا وہ منافق تھے وہ سجدہ کرنے کے لیے آئیں گے مگر ان کی کمر جھک نہ سکے گی، ان کی کمر تختہ بن چکی ہوگی اور وہ اوندھے منہ گر جائیں گے سجدہ کرنے کے لیے اور سجدہ نہ کر سکیں گے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے جب یہ احوال آخرت کے ذکر کیے تو یہ ایک حدیث بھی لائے ہیں وہ کہ مومنین سے پوچھا جائے گا کیف عرفتم ربکم، کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا کہ تم سجدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. وہ کہیں گے کہ لیس کمثلہ شیء، ہم نے اپنے رب کو پہچانا اس طرح کہ کوئی اس کا مثل نہیں ہے، کوئی اس کی ذات میں صفات میں کوئی اس کا مثل نہیں ہے. اس کا معنی یہ عقیدہ بڑا ہی برگزیدہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جسے یہ عقیدہ عطا فرما دیا تو قیامت کے دن اسی عقیدے کی برکت سے وہ اخروی عذاب سے بچ سکے گا، جہنم سے بچ سکے گا اور اللہ رب العزت کا قرب اور اس کی محبت کو پا سکے گا اور سجدہ کرنے میں کامیاب ہوگا. تو فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس دن کھولا جائے گا پنڈلی کو اور ان کو پکارا جائے گا سجدے کے لیے اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جھکی ہوں گی ان کی نظریں اور ذلت نے ان کو ڈھانپا ہوگا. ذلت اور کالک کا ان پر غلبہ ہوگا اور نگاہیں ان کی جھکی ہوں گی اسی ذلت اور شرمندگی کی بنا پر،
اور اس ملامت کے احساس سے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اس سے قبل دنیا میں وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے اور وہ صحیح سالم تھے، تو دنیا میں انہوں نے سجدہ نہیں کیا اور سجدے کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ، اور تھے وہ پکارے جاتے، بلائے جاتے، اِلَى السُّجُود، سجدے کی طرف، یعنی دنیا میں ان کو دعوت دی جاتی۔ ابراہیم تیمی کا قول ہے کہ اس دعوت سے مراد دنیا کی اذانیں اور اقامتیں، ہر نماز کے لیے اذان ہوتی اور ہر جماعت سے قبل تکبیر اور اقامت ہوتی، یہ ان کو دنیا میں دعوت بار بار دی جا رہی، اذان اور اقامت کے ذریعے، اور بالکل صحیح سالم تھے، ہٹے کٹے تھے، جسم ان کے صحیح تھے، صحت مند تھے، مگر انہوں نے سجدے کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ یسمعون حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، کہ دنیا میں یہ سنا کرتے تھے اذانوں میں، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو دنیا میں یہ سنا کرتے تھے اور اچھے خاصے تھے، صحت مند تھے، مگر دنیا میں انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا اور سجدے کے لیے نہ آ سکے، تو آج قیامت کے دن ان کو سجدے کی توفیق نہیں ہوگی، سجدے کے لیے آگے بڑھیں گے اور ان کی کمر تختہ بن جائے گی، جھک نہیں سکے گی اور وہ سیدھا اوندھے منہ نیچے گر جائیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور دنیا میں وہ بلائے جاتے تھے سجدے کی طرف اور بالکل وہ صحیح سالم تھے۔ کعب الاحبار جو پہلے علماء یہود سے تھے اور بعد میں اسلام قبول کر لیا، فرماتے ہیں کہ واللہ ما نزلت هذه الآية الا في الذين يتخلفون عن الجماعات، کہ اللہ کی قسم یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے کہ جو نماز با جماعت سے پیچھے رہتے تھے، جنہیں اذان سنائی دیتی مگر مسجد میں نہ آتے، نماز ادا نہ کرتے، جماعت کا اہتمام نہ کرتے، تو فرماتے وہ قسم کھا کے فرمایا کرتے اس آیت کریمہ کا نزول ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز با جماعت سے پیچھے رہتے تھے۔ فرمایا کہ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، پر چھوڑ دیجئے مجھے، ومن، اور اس شخص کو، يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جو اس بات کو جھٹلاتا ہے۔ هذا الحدیث سے مراد قرآن و حدیث، کتاب و سنت، جو جھٹلاتا ہے کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو، مجھے چھوڑ دیجئے اور اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ معنی یہ کہ مجھے چھوڑ دو اور اس کو چھوڑ دو، یعنی میں آپ کی اس سے کفایت کروں گا، اس کے شر سے کفایت کروں گا، اس کا شر آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا اور اسے اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ تو مجھے چھوڑیے اور ان کو چھوڑیے جو اس بات کو جھٹلاتے ہیں، تاکہ میں آپ کے لیے کافی ہو جاؤں اور انہیں ان کے انجام تک پہنچاؤں اور ان کا کوئی نقصان آپ تک پہنچنے نہ دوں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم کیا کریں گے؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دیں گے۔ یہ اس کا ترجمہ کریں، ہم ان کو آہستہ آہستہ لیں گے، من حیث لا یعلمون، جہاں سے ان کو علم بھی نہ ہوگا، ان کو پتہ بھی نہ ہوگا، اور ان کو آہستہ آہستہ ہم لیتے جا رہے ہیں، اور انہیں نہ اس کا احساس ہے اور نہ اس کا ان کو علم۔ مثلا ہم ان کو دنیا کی نعمتیں دیں گے اور وہ خوش ہیں کہ ہم بڑے خوشحال ہیں اور بڑے ہی ہم دنیا کی نعمتوں کے پروردہ ہیں، اور ان کو انجام کی فکر ہی نہیں ہوگی، تو ان کا سفر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ دنیا کا مال تو ہے، دنیا کی دولتیں تو ہیں، مگر انہیں آخرت کے تعلق سے سوچنے کی نہ توفیق ہے، نہ مہلت، نہ ہمت۔ وہ تو یہ سوچ کر کہ ہم بڑے خوشحال ہیں اور نعمتوں میں پلے ہوئے ہیں، تو وہ آخرت کا سوچیں گے ہی نہیں۔ تو رفتہ رفتہ جیسے جیسے دن گزریں گے تو وہ ہماری طرف ہی آ رہے ہیں، اور یک لخت
موت اپنے پنجے ان کے سینے میں گاڑ دے گی اور وہ سیدھے ہمارے پاس پہنچ جائیں گے۔ حسن بصری کا قول ہے کہ معنی یہ کہ لوگ ان کی تعریفیں کرتے تھے اور وہ دھوکے میں رہتے، اور لوگ ان کے عیبوں پر پردہ ڈالتے اور وہ دھوکے میں رہتے، اپنی تعریفیں سن کر خوش ہوتے کہ ہم تو یہ اور وہ، اور ان کے عیوب ڈھکے رہتے، اس پر بھی وہ دھوکے میں رہتے کہ ہم تو بالکل صاف ستھرے لوگ ہیں، ہمارے تو کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ان کو آہستہ آہستہ لینا، اس طرح کہ ان کو احساس ہی نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم کسی بندے کو نافرمانیوں کے باوجود روزی دیتے جائیں تو سمجھے کہ ان کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں۔ نافرمانی کا تقاضا تو یہ کہ ان کو پکڑ لیں ہم، مگر گناہوں کے باوجود ان کو نعمتیں مل رہی تو مانا ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اور ان کو اس کا احساس نہیں۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو آہستہ آہستہ لیتے جائیں گے وہاں سے جہاں ان کو علم بھی نہ ہو، اور وہ کسی قسم کے فہم کے قابل نہ رہیں اپنی عاقبت کا سوچنے کے تعلق سے اور اپنی آخرت پر غور و فکر کرنے کے تعلق سے۔ فَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں مہلت دیتا ہوں انہیں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بہت ہی پختہ اور مضبوط ہے۔ مانا یہ کہ مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، اور ڈھیل دینا بھی میری ایک تدبیر ہے تاکہ تمہاری معصیتیں بڑھیں، تمہارے گناہ بڑھتے جائیں، اور یہ بھی میری ایک تدبیر ہے تاکہ زیادہ تم خسارہ پا سکو اور زیادہ خطرناک عذاب کا نشانہ بن سکو۔ اگر ہم جلدی پکڑ لیں تو تمہارے گناہ کم ہوں گے، اور اگر ڈھیل دے کر پکڑیں تمہارے گناہ زیادہ ہوں گے، تو جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا وبال اور ان کا عذاب بھی تم پر زیادہ ہوگا۔ فَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ڈھیل دیتا ہوں انہیں، بلا شبہ میری تدبیر بہت ہی مضبوط اور بہت ہی پختہ ہے۔ یعنی ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی ہولناک اور شدید ہوگی۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کہ آپ ان سے سوال کرتے ہیں اجر، مزدوری کا، کہ جو تمہیں میں پیغام پہنچا رہا ہوں اور کتاب و سنت کا وعظ کر رہا ہوں اس کا ہمیں اجر دو۔ فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، اور وہ اس تاوان تلے دبے ہوئے ہیں اور اس بنا پر پریشان ہیں۔ یہ ام تسألہم کا تعلق پیچھے جو گزرا ام لہم شرکاء، بیچ میں کچھ آیات دوسرے موضوع کی، تو آپ ان آیات کو ان آیات سے جوڑ دیں۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اور آگے ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کہ یا پھر جو یہ عداوت قائم کیے بیٹھے ہیں اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ ان سے اجر مانگتے ہیں اور وہ اس اجر کے تاوان تلے دبے ہوئے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ کیا یہ معاملہ ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ لکھ رہے ہیں۔ غیب کے علم سے مراد لوح محفوظ، جو اس طرح کی وہ پکی باتیں کر رہے ہیں، ہم بہتر ہیں اور قیامت کے روز ہمیں یہ ملے گا اور وہ ملے گا، اور تم لوگ نعوذ باللہ ذلیل ہو، حقیر ہو، اور ہم عزت دار ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہمیں اگر قیامت قائم ہوگی تو باغات ملیں گے، نعمتیں ملیں گی، تمہیں نہیں ملیں گی۔ تو کیا ان کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے جس کو وہ لکھ لیتے ہیں اور پھر آگے باتیں کرتے ہیں؟ مانا وہ سارا جھوٹ ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ ان کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی گواہی ہے، نہ کوئی ضامن ہے، ساری بے تکی باتیں ہیں جو بالکل کسی قسم کے استناد سے خالی۔ اب نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، اور نہ ہو جائیے
کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح، مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام، ان کی طرح مت ہو جائیے، آپ صبر کیجیے۔ صبر کرنے سے مراد یہ اسی قوم کے ساتھ رہیے، اسی قوم کی زیادتیوں کو سنیے اور صبر کیجیے، اسی قوم کی تکلیفوں کو برداشت کیجیے اور ان کو چھوڑ کر جانا نہیں، جس طرح یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اس طرح آپ نے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے پورا صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور ایک نبی جس قوم میں بھیجا جاتا ہے اسی قوم میں رہتا ہے پورے صبر و استقلال کے ساتھ، جو ان کی باتیں کڑوی کسیلی ان سب کو آپ سنیں، صبر کیجیے، جو ان کی اذیتیں اور تکلیفیں ہیں ان پر بھی آپ صبر کے دامن کو تھامے رکھیے، اسی قوم کے اندر رہیے، ان کو وعظ کرنے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے اور ان کی خیر خواہی کے لیے آپ ان کے اندر رہیں پورے صبر و استقلال کے ساتھ اور پورے ایک ثابت قدمی کے ساتھ۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ نہ ہو جائیے مچھلی والے کی طرح یعنی یونس علیہ السلام، اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب پکارا اس نے اس حال میں کہ وہ مکظوم تھا، یعنی غصے سے بھرا ہوا یا افسوس سے بھرا ہوا۔ اصل قصہ یہ ہے یونس علیہ السلام کا، ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، نینوا ان کی بستی تھی جہاں ان کی بعثت ہوئی، اور آپ قوم کو دعوت دیتے، قوم نہ مانتی، بڑا آپ نے سمجھایا، قوم نے نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ قوم پر عذاب آ سکتا، جو ان کی حرکتیں ہیں وہ حرکتیں عذاب کو دعوت دینے والی ہیں۔ تو یونس علیہ السلام یہ سوچ کر کہ یہ قوم تباہ ہونے والی ہے، ان پر عذاب آنے والا ہے، تو آپ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قصہ ان کا یعنی مذکور ہے کتب تفسیر میں اور کتب تاریخ میں، اپنی قوم کو چھوڑ کر آپ چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی نے چلنا شروع کیا اور رک گئے۔ رکنے کا معنی یہ کہ اس کشتی میں کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے جو اپنی قوم سے بھاگ کر آیا ہے یا جو آگے بڑھنے کے اور آگے جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو کشتی والوں نے اعلان کیا بھئی کون بندہ ہے وہ؟ قرآن دادی کی گئی تو قرآن میں یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ یونس علیہ السلام نے کشتی سے اس دریا میں چھلانگ لگا دی، اور آگے ایک مچھلی تھی اس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو یہ ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح، اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب پکارا اس نے مچھلی کے پیٹ سے اور وہ تھے بڑے افسوس اور غصے سے بھرے ہوئے۔ کیا پکارا؟ وہ پکار خود قرآن نے پیش کی، انہوں نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پکارا اللہ کو، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں حق مگر تو، سبحانک تو پاک ہے ہر عیب سے، انی کنت من الظالمین، میں تھا ظالموں میں سے، میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا اور اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور وہ ایک میدان میں آ گئی، پانی سے باہر آ گئی اور یونس علیہ السلام کو اگل دیا، مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ چونکہ مچھلی کے پیٹ میں شدت کی گرمی تھی جس سے ان کا جسم زخموں سے بھر گیا، اس گرمی کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے تو اللہ رب العزت نے جہاں مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اگلا وہاں کدو کی ایک بیل لگا دی جو ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اگر مچھلی ان کو دھوپ میں گرا جاتی تو جسم ان کا اور چھل جاتا اور تکلیف زدہ ہو جاتا، مگر اللہ رب العزت نے آپ پر یہ احسان کیا کہ وہاں کدو کی ایک بیل اللہ نے اگا دی اور اس پر یونس علیہ السلام کو لٹا دیا اور اس کے ٹھنڈے سائے تلے ان کو لٹا دیا، جس سے جلدی ان کا زخم اچھا ہو گیا۔ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے
تو پیچھے قوم کو افسوس بھی ہوا اور گڑ گڑانے کا ایک موقع مل گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، اظہار تضرع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کے عذاب کو ٹال دیا۔ ادھر قوم کا عذاب ٹل گیا، ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کو پا لیتی اللہ کی نعمت۔ اللہ کی نعمت کیا؟ توبہ کی توفیق۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کو اپنے ذکر کی توفیق نہ دیتا اور توبہ کی توفیق نہ دیتا، اور اگر یہ نعمت ان کو نہ پاتی من رب تعالیٰ کی طرف سے لنبذ بالعراء، تو وہ پھینک دیے جاتے ایک چٹیل میدان میں، دھوپ میں، پہلے ہی گرمی سے ان کا جسم جل چکا تھا، مزید چٹیل میدان میں دھوپ میں گرا دیے جاتے، وہ مذموم، اور بہت زیادہ وہ ملامت زدہ ہوتے، بہت زیادہ وہ ملامت زدہ ہوتے، مگر ان کے ذکر کی برکت سے اور ان کی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ احسان عظیم کیا۔ مچھلی ان کو گرا کر گئی اور اللہ نے وہاں کدو کی بیل لگا دی، اس کے ٹھنڈے سائے تلے یونس علیہ السلام کو بہت جلدی بھلا چنگا کر دیا، اور پھر آگے کیا فرمایا فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو چن لیا اسے اس کے رب نے اور کر دیا اس کو نیک بندوں میں سے۔ چنے وہ پہلے بھی تھے، وہ اللہ کے نبی تھے نینوا بستی کی طرف، لیکن قوم کو جب چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے اور اپنی قوم کو چھوڑ دیا تو ان کا ایک جو تعلق تھا نبوت سے منقطع ہو گیا۔ لیکن جب توبہ کر لی، اللہ کا ذکر کر لیا اور اللہ نے توبہ قبول کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو چن لیا اور دوبارہ ان کی بعثت جو ہے وہ اس قوم کی طرف فرما دی اور نبی ور ان کو بنا کر ان کو مبعوث کر دیا۔ اور جب قوم میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی توبہ بھی قبول ہو چکی تھی، وہ بھی نیک اور صالح بن چکی تھی۔ تو فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو چن لیا اسے اس کے رب نے یعنی یونس علیہ السلام کو اور کر دیا ان کو نیک بندوں میں سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ وَإِن، یہ ان مخفف من المثقلہ ہے، اصل میں انہ ہے، اور بے شک یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم، قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، قریب ہے وہ لیزلقونک بابصارہم، اپنی نگاہیں آپ کے اندر گاڑ دیں، یا آپ کو اپنی نگاہوں کے ساتھ پھسلا دیں۔ کب؟ لما سمعوا الذکر، جب بھی ذکر کو، ان قرآن کو سنتے ہیں، وہ یقولون، اور کہتے ہیں، انہ لمجنون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں۔ یہ کفار کا وتیرہ کہ وہ اپنی نگاہیں آپ کے چہرے پر گاڑ دیں، جب بھی آپ سے وہ قرآن سنیں، ذکر سنیں، نگاہوں کا گاڑنا غصے کی بنا پر، یعنی اتنا غصہ کہ ان کے تیر نظر آپ پر پڑے اور آپ کے کلیجے میں داخل ہو جائیں، جس سے آپ کی موت واقع ہو جائے۔ یہ ان کفار کی خواہش۔ اور بعض تصویر روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت ایک قبیلہ تھا عرب کا، ان لوگوں کی نظریں بہت لگتی تھیں، تو ان کو بھی وہ لاتے کہ اللہ کے نبی کو دیکھیں اور ان کی نظر اللہ کے نبی کو لگ جائے۔ مگر یہ بات یہاں یعنی بے محل ہے، کیونکہ نظر تب لگتی ہے جب ایک چیز آپ شوق سے دیکھیں، غصے سے دیکھنے سے نظر نہیں لگتی۔ وہ تو غصے سے دیکھنے والے تھے، اس لیے یہی بات ہے کہ کفار جتنے بھی ہیں جب بھی اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تو اپنی غسیلی نگاہیں آپ کے چہرے پر گاڑ دیتے، اور کوشش اور چاہت یہ ہوتی کہ یہ تیر نظر جو ہیں وہ آپ کے کلیجے میں دھنس جائیں اور آپ کی موت واقع ہو جائے۔ یہ ان کی چاہت اور خواہش ہے کہ جب بھی قرآن سنتے ہیں تو ان کے غصے کا یہ عالم ہوتا ہے، وہ یقولون، اور کہتے ہیں، انہ لمجنون، کہ بے شک وہ مجنون ہے۔ ایسا کیوں کہتے؟ تاکہ دوسرے سننے والے متاثر نہ ہوں۔ وہ کوئی نو وارد ہوتا، کوئی نیا بندہ وہاں سے گزر رہا ہوتا، یہ وہاں موجود ہوتا، تو اس کو سمجھانے کے لیے کہ وہ ان کے دعوت میں گرفتار نہ ہو جائے، کہتے کہ یہ مجنون ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، یہ مجنون ہے، تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ اور ایسا کیوں کرتے؟
تاکہ ان کی سرداری اور جو ان کی ایک بادشاہت ہے وہ قائم رہے، کہ دنیا باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے اسیر نہ ہو جائیں، تو جو بھی کوئی نو وارد دیکھتے تو پھر بطور خاص وہ کہتے ہیں یہ مجنون ہے، یہ مجنون ہے اور یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، تاکہ وہ بندہ ان کا اسیر نہ ہو جائے اور جو ہماری ایک چودراہٹ ہے اور سرداری ہے وہ قائم رہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وما هو الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ میرا نبی بھی نصیحت ہے، ذکر ہے، اور یہ قرآن و حدیث بھی تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور نصیحت ایک مجنون انسان کی طرف سے کیسے ہو سکتی؟ تم قرآن پڑھ کر دیکھو، اس کے نورانی احکام پڑھ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ کے فرائض جان کر دیکھو، اور جو اس کی تعلیمات ہے تقوی پر مبنی اور زہد پر مبنی، ان کو پہچان کر دیکھو۔ ایک مجنون انسان یہ باتیں کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید کی، وما هو الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے وہ مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ